لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وتشهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض. صلوات بھیجے محمد. ارباب کرم، صاحبان ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، میرے معزز سامعین حضرات، پہلی مرتبہ اس عظیم بارگاہ میں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو قول معصوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیے کہ کون پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا پڑھ رہا ہے. تو لائق تحسین ہیں وہ لوگ جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا قیامت کے روز اس کی جزا عنایت فرمائیں گی، اس لیے کہ یہ فرش عبادت کا فرش ہے، شرف کا فرش ہے، عزت کا فرش ہے. اس کے ذریعے آپ کائنات کے سب سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے. آپ جب دنیا کے کسی بڑے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو دنیا کا بڑا آپ کو اٹھا دے گا. کیوں اٹھا دے گا؟ اس لیے اٹھا دے گا کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. لیکن قسم خدا کے فرش عزا کے ذریعے، قسم خدا کی فرش عزا کے ذریعے کائنات کا سب سے بڑا نبی یہاں آتا ہے، ملک یہاں آتے ہیں، شہزادی یہاں آتی ہیں. تو لائق تعظیم ہیں وہ لوگ جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نوری مخلوق کے ساتھ بٹھاتے ہیں. صلوات بھیجے نا عظمت زہرا سلام اللہ. عزیزان محترم، کبھی فرش عزا کی بلندی پر بیٹھو تو آل محمد کے کرم کا اندازہ ہوگا. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہم جیسے بے اوقات لوگوں کو فرش عزا کی صورت میں زمین پر رہ کے آسمان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو. اس لیے کہ جب تک یہ فرش رہے اسے زمین نہ کہیے، یہ آسمان ہے. اس لیے کہ آسمان اسے کہتے ہیں جہاں نالین مصطفیٰ چلی جائے وہ آسمان ہے. نالین مصطفیٰ جس کے دوش پہ قدم رکھے وہ آسمان ہے. عزیزان محترم، فرش عزا منزل معراج سے کوسوں آگے نظر آتا ہے. اس لیے کہ معراج اسے کہتے ہیں جہاں نبی نالین پہن کر جائیں، اور فرش عزا اسے کہتے ہیں جہاں نبی پا برہنہ آئیں. معراج وہ ہے جہاں نبی کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور فرش عزا وہ ہے جہاں رونے والوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. صلوات بھیجے نا محمد وآلہ. اب ایک جملہ فرش عزا کے حوالے سے اور سن لیں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑے منصبدار، عہدے دار لوگ کون ہیں. یہ کون بتائے کہ دنیا میں جو سب سے بڑے منصبدار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو کسی نے جناب ہاشم بحرینی سے پوچھا، سرکار یہ بتائیے کہ دنیا میں جو سب سے بڑے منصبدار ہیں وہ کون ہیں؟ تو جناب ہاشم بحرینی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑے منصبدار حسین کے عزادار ہیں.
نہیں غور کیا آپ نے؟ دنیا میں جو سب سے بڑے منصبدار ہیں وہ حسین کے عزادار ہیں۔ تو لوگوں نے کہا سرکار آپ نے کسی اور کا نام نہیں لیا، یہ حسین کے عزادار ہی کو کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ کوئی بھی ایک ایسی قوم دکھاؤ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو بلا لیتی ہو، کوئی بھی ایک ایسی قوم دکھائیے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو بلا لے۔ تو شیعوں کے علاوہ کوئی ایسی قوم ہے ہی نہیں کہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو بلا لے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑی بڑی نورانی ہستیاں تشریف لائیں تو ہمیں فرش عزا کا اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر فرش عزا بچھانا پڑے گی۔ اور ویسے بھی آپ شیعہ حضرات کو جب بھی دیکھیں گے تو وہ ذکر اہل بیت کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ نظر و نیاز دیتے ہیں تو اہل بیت کی، یہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو اہل بیت کے ناموں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ شیعوں کے پاس سوائے اہل بیت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ خوش ہوتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، یہ روتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، یہ کسی کو مانتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں تو اہل بیت کے لیے۔ شیعہ کسی پہ رحمت کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، لعنت کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے۔ صلوات بھیجیں نا عظمت زہرا سلام اللہ۔ حیدری پوری توجہ، آئیے یہاں سے بات شروع کی جائے۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور عنوان گفتگو قرار دیا، ماشاءاللہ جو آپ کی سماعت ہے تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری توجہ۔ تو میں نے جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کی اور عنوان گفتگو قرار دیا، یہ اس نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم، وہ ختمی مرتبت، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ مدثر، کہ جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، جس کی سانسیں عبادت تھی، جس کی سانسیں تلاوت تھی، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نور گر تھا، اس نبی پاک کی زبان سے جملے نکلے کہ جس کے کہنے سے نماز نماز ہے، جس کے کہنے سے روزہ روزہ ہے، جس کے کہنے سے حج حج ہے، جس کے کہنے سے زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، جس کے کہنے سے آدم کو صفی اللہ مانا، جس کے کہنے سے نوح کو نجی اللہ مانا، جس کے کہنے سے ابراہیم کو خلیل اللہ مانا، جس کے کہنے سے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، جس کے کہنے سے عیسیٰ کو روح اللہ مانا، اس نبی پاک کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ لولا کا یا علی لما کانا لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو زمین پر زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ کیا فرمایا نبی نے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو زمین پر زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ کس زہرا کے بارے میں کہا نبی نے؟ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ایسے دور میں ہوئی کہ جب عرب کا یہ رواج عام تھا کہ اگر ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ماں باپ شرمندگی کے سبب سماج میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا پہاڑی کی بلندی سے گہری گھاٹی میں پھینک دیتے تھے، یا موجوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے عرب کے اس وحشیانہ عمل کے مقابل اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا اور اسے اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیا، اور دنیا کو یہ ہدایت دی کہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، زحمت کا باعث نہیں ہوتی۔ دنیا کو یہ ہدایت دی کہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، زحمت کا باعث نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، وہ دور رسول تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن افسوس، ہزار بار افسوس، کس ترقی یافتہ دور میں بھی
بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے اور شکم مادر ہی کو بیٹیوں کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے اور شکم مادر ہی کو بیٹیوں کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے عورت کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، کیا؟ بیٹی کسی کی ہے، بیوی کسی کی ہے اور ماں کسی کی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ عورت کی 3 خوبیاں ہیں، بیٹی کسی کی، بیوی کسی کی، ماں کسی کی، لیکن ان تینوں خوبیوں میں جناب زہرا کی ذات سب سے افضل ہے۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ ان تینوں خوبیوں میں جناب زہرا کی ذات سب سے افضل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، اور ماں ہے تو جنتی شہزادوں کے سرکار۔ اللہم صلی اللہ پوری توجہ۔ تو کس ماحول میں بی بی کی ولادت ہوئی؟ اچھا، جس گھر میں بی بی کی ولادت ہوئی، ظاہر سی بات ہے اس وقت کا ماحول کچھ بھی رہا ہو، لیکن جس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی وہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ سلطان انبیاء کا گھر تھا، جہاں لمحہ رسالت کی جنبش سے قرآنی آیات کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جہاں خانہ کعبہ کا سایہ پڑتا تھا، جہاں حوروں کا ہجوم رہتا تھا، جہاں صبح شام درود و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھیں، ایسے چوکھٹ پہ بی بی گھٹنیوں چلی جو یتیموں کی امیدوں کا مرکز، فقیروں کی پناہ گاہ، اسیروں کا مددگار، ایسی پاک فضا میں پیغمبر اکرم کی بیٹی پیکر و عصمت و طہارت میں ڈھل کے مکارم اخلاق کا مرقع بنی، اور نہ صرف صلب نازک کے لیے بلکہ کل عالم بشریت کے لیے نمونے عمل قرار پائے۔ صلوات بھیجنا عظمت زہرا سلام۔ تو کیا فرمایا پیغمبر نے؟ لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض۔ دیکھیے اسلام میں شادی کے لیے کفو کی شرط رکھی گئی ہے۔ کفو یعنی برابری، کفو یعنی ہمسری۔ کوئی بھی شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے کفو برابر ہوں، اور انسانی سماج بھی یہی کہتا ہے کہ عالم خاندان کی بیٹی اگر جاہل خاندان میں کر دی جائے تو وہاں خوش نہیں رہ پائے گی، شریف خاندان کی بیٹی بدماش خاندان میں چلی جائے وہ خوش نہیں ہوگی۔ بیٹی وہیں خوش ہوگی جہاں دونوں ایک دوسرے کے کفو برابر ہوں۔ بے جوڑ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آئے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ بے جوڑ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ نہیں غور کیا؟ بے جوڑ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں تو عالم یہ ہے کہ سیدہ باپ کے گھر دیکھ کے آئی کہ باپ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، جب سسرال پہنچی تو دیکھا شوہر ڈوبتا ہوا سورج پلٹا رہا ہے۔ لیکن وہاں تو عالم یہ ہے کہ سیدہ باپ کے گھر دیکھ کے آئیں کہ باپ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، جب سسرال پہنچی تو کیا دیکھا؟ شوہر ڈوبتا ہوا سورج پلٹا رہا ہے۔ یقیناً علی و بطول دونوں ایک دوسرے کے کفو برابر ہیں، ہر اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بھی، کمالات کے اعتبار سے بھی، فضائل و مناقب کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، اور ثابت بھی ہوا، اور دونوں کی زندگی نے گواہی بھی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ گواہی دی یہ علی کی، اگر علی کی شان میں، جملہ پوری توجہ، علی کی شان میں اگر آئے انما نے مسند ولایت بچھائی ہے تو فاطمہ کی عظمت میں آئے تطہیر نے چادر پھیلائی ہے۔ اگر علی کی شان میں آئے انما نے مسند ولایت بچھائی ہے تو فاطمہ کی عظمت میں آئے تطہیر نے چادر پھیلائی ہے۔ اگر مباہلے میں علی انفسنا کے مصداق قرار پائے تو فاطمہ نساءنا کی تصویر بنی۔ پوری توجہ، تو فاطمہ نساءنا کی تصویر بنی۔ پوری توجہ، اگر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے تو فاطمہ کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے آسمان پر لے کر گئے۔ وہ سمجھیے کفو کیا؟
اگر علی نے حالت رکوع میں زکات دی تو فاطمہ کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے آسمان پر لے کر گئے. اگر علی نے مسجد کوفہ میں خشک روٹی گھٹنوں سے توڑ کر کھائی ہے تو فاطمہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کے چکی چلائی ہے. کیا سننا ہے؟ تو فاطمہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کے چکی چلائی ہے. اگر علی صدیق اکبر تو فاطمہ صدیق کبریٰ. اگر علی ابو الائمہ تو فاطمہ ام الائمہ. اگر علی جانشین رسالت تو فاطمہ شریک رسالت. اگر علی عالم انسانیت کے امیر تو فاطمہ عالم نسواں کی خاتون اول. اگر علی کے اشارے چشم سے آفتاب پلٹا تو ستارے زہرا نے خانہ عفت کا طواف کیا. کیا سننا ہے؟ اگر علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے تو فاطمہ خانہ وحی میں پیدا ہوئی ہے. اگر علی کا نام اذان میں آ کر دیباچہ کتاب عبادت بنا تو تسبیح فاطمہ پر کتاب عبادت تمام ہوئی. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے چاہے جیسے سنیں آپ کی مرضی ہے. اگر علی نے اگر فاطمہ نے اذان و اقامت میں اگر فاطمہ کو اذان و اقامت میں علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑا ہے تو علی جیسے بلند ترین عبادت گزار کو تسبیح فاطمہ کا وظیفہ کرنا پڑا. محمد صلوات بھیجنا عظمت زہرا سلام اللہ. حیدری اگر فاطمہ کو اذان و اقامت میں علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑا تو علی جیسے بلند ترین عبادت گزار کو تسبیح زہرا کا وظیفہ کرنا پڑا. اس لیے دونوں کیا کہا پیغمبر نے کہ علی اگر آپ نہ ہوتے لولا کا یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض. اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو زمین پر زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا, زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا, زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. دیکھیے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ اگر تم نہ ہوتی تو علی کے برابر کون ہوتا, علی کا کفو کون ہوتا, علی کا ہمسر کون ہوتا. اگر نبی یہ کہتے کہ فاطمہ اگر تم نہ ہوتی تو علی کے برابر کون ہوتا تو فضیلت علی کی تھی. لیکن اس کے برعکس نبی نے فرمایا اے علی اگر تم نہ ہوتے تو زمین پر زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا, زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا, زہرا کو کوئی ہمسر نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ نے علی کی برابری نہیں کی ہے, علی نے فاطمہ کی برابری کی ہے. علی نے فاطمہ کی برابری. اب آگے بڑھیں. دیکھیے دنیا کا دستور کیا ہے, ہمارا آپ کے یہاں کا دستور کیا ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں اپنی دوستوں سہیلیوں میں بیٹھ کے کیا فخر کرتی ہیں, ارے میرا شوہر تو بہت بڑا خطیب ہے, میرا شوہر تو بہت بڑا عالم دین ہے, بہت بڑا شاعر ہے, بہت بڑا نوحہ خان ہے, مرثیہ خان ہے, ماتم دار ہے, عزادار ہے. تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں میرا شوہر بہت بڑا جج ہے, وکیل ہے, بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں. لیکن یہ کائنات کی واحد خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے شوہر نے فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں, میں بطول کا شوہر ہوں, میں زہرا کا شریک حیات, میں زہرا کا شریک. اب آگے بڑھیں. مولا کا وہ خط, پوری توجہ, ایک منزل پہ لانا ہے. مولا کا وہ خط آج بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. کیا کہ جب حاکم شام نے مولا کو خط لکھا تو مولا نے حاکم شام کے خط کا جواب دیا. اب اس نے جو خط لکھا اس میں اپنے خاندان کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی, خود ساختہ فضیلتیں, جعلی فضیلتیں, نقلی فضیلتیں بیان کی. تو مولا نے اس کے خط کا جواب دیا. اچھا ایسا ہی واقعہ
امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں بصرہ میں امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں حاکم شام اپنے خاندان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا، خود ساختہ جعلی نقلی فضیلتیں بیان کر رہا تھا. تو مولا حسن نے کیا کہا، اے حاکم شام تو اپنے خاندان کی فضیلتیں بیان کر رہا، تو سن، میں اپنا شجرہ اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک اور اپنی ماں فاطمہ سے لے کر حوا تک میں اپنا شجرہ تیرے دربار میں بیان کرتا ہوں، تو اپنا شجرہ میرے کان میں آ کے بیان کر دے. تو اپنا شجرہ میرے کان میں آ کے بیان. تو مولا نے حاکم شام کے خط کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ آپ بیدار ہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے اس کے خط کا جواب دیا جس میں اس نے اپنے خاندان کی جعلی نقلی فضیلتیں بیان کی. تو مولا نے اس کے خط کا کیا جواب دیا، بس تھوڑا سا سن لیں کہ تم کل کے مسلمان، کیا سنا ہے، تم کل کے مسلمان چور دروازے سے داخل ہو کر شہن اسلام میں مسلمانوں کی ردا اوڑھ کر اپنے آپ پر صحابیت کا جعلی سرٹیفکیٹ مرحمت فرما کر تم کل کے مسلمان مجلی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. تم کل کے مسلمان مجلی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. آگے کیا کہا، تم کل کے مسلمان 40 برس کے بعد کلمہ پڑھ کر قرآن مجید کی آیتیں اٹک اٹک کر پڑھنے والے، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جب وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا. نہیں غور کیا آپ نے؟ حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جب وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا. بھائی کیا ہوتا تھا، جب پیغمبر اکرم آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا، اے چچی جان، آپ کا رتبہ آپ کا مرتبہ میری ماں کے برابر ہے، آپ کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا، اے یتیم عبداللہ، میں نہیں بلکہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے کہتا ہے آپ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائیں، کائنات کا رسول آ رہا. اب یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا، میں نہیں بلکہ یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے. کیا کہا، میں نہیں بلکہ بچہ مجھ سے کہتا ہے آپ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائیں، کائنات کا رسول کائنات کا نبی آ رہا ہے. جب عرب کی عورتوں کو یہ پتہ چلا کہ فاطمہ بنت اسد کا یہ کہنا ہے کہ میں نہیں بلکہ بچہ مجھ سے کہتا ہے، اب انہوں نے پلان بنائے، دیکھیں یہ بچہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے اٹھنے کو کہتا ہے. عرب کی 10 عورتیں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا، جیسے نبی آئیں گے 5 ادھر سے پکڑ لیں گے، 5 ادھر سے، دیکھیں کیسے کھڑی ہوتی ہیں. اب جیسے ہی نبی اکرم گھر میں آئے، قدم رکھا، فاطمہ بنت اسد نے نبی کے قدم کی آہٹ کو محسوس کیا. جیسے ہی محسوس کیا، نبی گھر میں آئے، فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہونے لگی. جیسے ہی کھڑی ہوئی، عرب کی 5 عورتیں ادھر گری، 5 عورتیں ادھر گری. عزیزو، جب عرب کی 10 عورتیں میرے مولا کا مقابلہ نہ کر سکی تو جمل میں ایک عورت کیا مقابلہ کرے. علی فلک بولی زمین بولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی یہ منبر سے نبی بولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ صلوات بھیجے نا عظمت زہرا سلام اللہ. پوری توجہ. اب آگے بڑھیں تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، فاطمہ تو انتی ام ابیہا، جو اپنے باپ کی ماں ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری ترجمہ کیا ہوا کہ فاطمہ تو انتی ام ابیہا، جو اپنے باپ کی ماں ہے. تو ام عربی میں، پوری توجہ، ام عربی میں جڑ کو کہا جاتا ہے شجر کی جڑ.
کیوں جڑ کہا جاتا ہے؟ اگر جڑ نہ ہو، تنا نہ ہو، شاخیں نہ ہو، پھول نہ ہو، ثمرات نہ ہو، خوشبو نہ ہو، تو جو شجر کا، پھولوں کا، خوشبوؤں کا انحصار ہے وہ کس پر ہے؟ پر ہے۔ تو ہے کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ تو ظاہری ترجمہ کیا ہوا؟ فاطمہ تو انتی امویہ، جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو یہ ہے ظاہری اور ظاہری ترجمہ۔ لیکن عرفانی اور باطنی اور معنوی ترجمہ کیا ہوا کہ فاطمہ تو ہدایت کی جڑ ہے، اگر تو نہ ہوتی تو نہ شاخ رسالت ہوتی، نہ شاخ امامت ہوتی۔ اگر تو نہ ہوتی تو نہ شاخ رسالت، نہ شاخ امامت۔ تو جناب زہرا، پوری توجہ، جناب زہرا نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں، نہ آپ نبی کی فہرست میں، نہ آپ امام کی فہرست میں، تو آپ کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے یہی دو سب سے بڑے منصب ہیں، ایک نبوت کا سلسلہ اور ایک امامت کا سلسلہ، تنزیل کمال نبوت اور تقسیم کمال امامت۔ جناب زہرا، پوری توجہ، جناب زہرا نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، آپ کی فضیلت کیا ہے؟ تو جناب زہرا کی فضیلت یہ ہے کہ جناب زہرا مصدر ولایت ہیں، منبع ولایت ہے، مخرج ولایت ہے، ولایت کا سورس ہیں جناب زہرا۔ اور نبی اور علی کون؟ مملکت ولایت کا سلطان اول و آخر۔ غوری نہیں کیا آپ نے؟ علی کون؟ مملکت ولایت کا سلطان اول و آخر۔ لیکن ذات علی مصدر ولایت نہیں۔ غوری نہیں کیا آپ نے؟ ذات علی مصدر ولایت نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے یہ تاریخ ہے مولا کائنات میں دیکھ لیجئے، مولا کائنات کے کتنے بیٹے بتائے گئے؟ تو تاریخ مولا کائنات میں مولا کائنات کے 18 بیٹے بتائے گئے۔ اگر ذات علی مصدر ولایت ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ ذات فاطمہ مصدر ولایت ہے، فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے۔ نہیں غور کیا؟ اگر ذات علی مصدر ولایت ہوتی، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ ذات فاطمہ مصدر ولایت ہے، فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے۔ ذات فاطمہ ہے مصدر ولایت۔ یہ جو امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ علی کی میراث نہیں ہے، یہ فاطمہ کی میراث ہے۔ 2 بیٹے دونوں امام، 3 ہوتے وہ بھی امام ہوتے، 4 ہوتے وہ بھی امام ہوتے، 5 ہوتے وہ بھی امام ہوتے۔ کیوں ہوتے؟ اس لیے کہ ذات زہرا مصدر ولایت ہے، منبع ولایت ہے، ولایت کا سورس ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ عظمت زہرا اور ذات زہرا کیا ہے ذرا غور کریں۔ ارے جس کی ذات سے ولایت کا چشمہ پھوٹے اسے ذات سیدہ کہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ جس کی ذات سے ولایت کا چشمہ پھوٹے اسے ذات سیدہ کہتے ہیں۔ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ علی سے ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی اپنے آپ کو علی بنائے اسے علی کہتے ہیں، جو 11 علی بنا کے زمانے کے حوالے کرے اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ اب آگے بڑھیں، پوری توجہ، تھوڑا سا آگے بڑھیں، منزل پہ لانا ہے۔ دیکھیے جب 25 برس کے بعد مولا کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور حکومت آئی تو مولا منبر کی بلندی پر پہنچے۔ اور جب منبر کی بلندی پر پہنچے تو مدینے والے مسلمان یہ سوچ رہے تھے 25 برس کے بعد حکومت آئی ہے، بیعت ہوئی ہے، علی پبلک کا شکریہ ادا کریں گے۔ بھئی ہمارے یہاں کے کیا ہوتا ہے، جب کوئی پردان، کوئی سبا جب کوئی الیکشن جیت کر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، آپ کے قیمتی ووٹ سے میں وجے ہوا۔ لیکن مسلمان مدینے والے جو یہ سوچ رہے تھے، پوری توجہ، اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے سے جیسے سنے آپ کی مرضی ہے، مدینے والے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ 25 برس کے بعد حکومت آئی ہے، بیعت ہوئی ہے، علی پبلک کا شکریہ ادا کریں گے، علی پبلک کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن عزیزان محترم، چشم فلک نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کے بیٹے نے مدینے والوں کی، مسلمانوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا، او مدینے والو، او مسلمانوں، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ نہیں غور کیا؟ او مدینے والو، او مسلمانوں، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ تو مولا نے کیا کہا اپنے کو؟ حق، آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اچھا، جب مولا منبر کی بلندی پر جا رہے تھے تو سب نے سوچا اور نے اپنا اپنا دماغ لگایا کہ ہو سکتا ہے
پوری توجہ، ہو سکتا ہے یہ وہاں جا کر بیٹھے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے وہاں جا کر بیٹھے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے. میرے مولا نے وہاں پہ قدم رکھا. آئے ہائے، غور ہی نہیں کیا. اب کسی نے سوچا ہو سکتا وہاں بیٹھے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے، علی نے وہاں بھی قدم رکھا. کسی نے سوچا اچھا اب ہو سکتا وہاں بیٹھے جہاں پہلے بیٹھتے تھے، علی نے وہاں بھی قدم رکھا. اب وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. آئے ہائے، کیا سننا ہے؟ وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اب جیسے ہی علی نبی کی جگہ پر بیٹھے تو مسلمان مدینے والے ایک دوسرے کے کوہنی مار کے کہہ رہے ہیں دیکھا دیکھا علی کی جسارت دیکھی، یہ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. دیکھا علی کی جسارت دیکھی، یہ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اب جیسے ہی آواز میرے مولا کے کانوں میں آئی تو میرے مولا نے کہا اچھا تمہیں حیرت تعجب اس بات کی ہے میں وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے. ارے علی تو وہ ہے کہ جس کے قدم دوش پیغمبر میں رکھے گئے. تمہیں حیرت تعجب اس بات کی ہے کہ میں وہاں بیٹھ گیا. ارے علی وہ ہے جس کے قدم دوش پیغمبر پہ رکھے. اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، علی وہ ہے کہ جس کے قدم دوش رسول پر آئے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. چند مصرے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. شاعر نے کہا کہ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. آئے ہائے، نے غور کیا آپ نے؟ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. تو رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. تو کون کرے تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. ہائے ہائے، کون کرے تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. تو کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. یار التماس اب آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر ایک جملہ یاد آ رہا ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت پر باواز بلند صلوات بھیجتا ہے اس کے دل سے نفاق دور ہوتا ہے. پہلے تو صلوات بھیجیں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. کیا کہا معصوم نے کہ جو ہم اہل بیت پر باواز بلند صلوات بھیجتا ہے اس کے دل سے کیا دور ہوتا ہے؟ نفاق. تو کسی نے معصوم سے پوچھا، معصوم سے پھر سوال کیا مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہماری فضیلت سننے کے بعد چپ رہے. ہائے ہائے، کیا سننا ہے؟ دیکھیے چوراہے پر بولنا اور ہے، فرش اعضا پر بولنا اور ہے. وہاں جتنا بولیں گے ہو سکتا ہے گناہ میں اضافہ ہو، اور یہاں جتنا بولیں گے گناہ کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیے جو کہیں بھی نہیں، جو کہیں خاموش نہیں رہتا، آپ دیکھیے گا اپنے سماج میں جو کہیں بھی خاموش، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں، جو کہیں خاموش نہیں رہتا. یعنی اگر تلقین پڑھائی جا رہی ہے وہاں بھی بول رہا ہے، نماز جنازہ ہو رہی وہاں بھی بول رہا ہے، جس کا باپ ماں چلا مرگ انتقال ہو گیا وہاں بھی وہ بول رہا ہے. لیکن جب وہ فرش اعضا پر آتا ہے تو ایسے خاموش ہو کر بیٹھتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی شریف ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی VIP ہے ہی نہیں. تو معصوم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہماری فضیلت سننے کے بعد چپ رہے، خاموش رہے، وہ منافق ہے. یعنی روشنی دیکھنے کے بعد کہے کہ اندھیرا ہے. ہائے ہائے، روشنی دیکھنے کے بعد کہے کہ اندھیرا ہے.
اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے منافق. اسے کیا کہیں گے؟ میری طرف متوجہ رہے، لائٹ جانے دی، آواز آ رہی ہے. اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے منافق. تو پھر کسی نے امام سے پوچھا، پوری توجہ، پھر کسی نے معصوم سے پوچھا مولا منافق کے وجوب کی پہچان کیا ہے؟ کہ منافق کے وجوب کی پہچان یہ ہے کہ منافق کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا. منافق کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا. پوری توجہ. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے سے سنا، آپ کی مرضی ہے. منافق کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا. اب معروف کرخی نے 8ویں امام سے پوچھا مولا کچھ منافق تو بڑے ڈھیٹ ہیں، پکڑے نہیں جاتے. کچھ منافق بڑے ڈھیٹ ہیں، پکڑے نہیں جاتے. تو مولا نے کیا کہا؟ معروف اگر ایسا منافق تمہارے سامنے آ جائے تو سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کرو. آئے ہیں پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں. اگر ایسا منافق تمہارے سامنے آ جائے تو سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کرو. تو معروف نے کہا مولا قرآن مجید میں تو بہت سارے سورے ہیں، یہ سورہ کوثر کی تلاوت کیوں؟ کہ اس لیے کہ سورہ کوثر ہماری دادی کی شان میں نازل ہوا ہے، اور ہماری دادی وہ ہیں جس نے منافق کے چہرے سے نکال. اللہم صلی اللہ. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے لے آئے. علی علی اب جو میں نے آپ کو 2-3 حدیثیں سنائی، پھر سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت 4 مصروں سے کر دوں تو اور ماحول میں اور جو ہے 4 چاند لگ جائیں گے. کہ شاعر نے کہا کہ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. آئے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. تو زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. صلوات بھیجنا محمد وآلہ محمد. پوری تو جلدی جلدی سننا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 45-50 منٹ کا ٹائم دیا ہے مجھے، تو لہذا جلدی جلدی 2-4 باتیں اور سن لیں. ربط مسائل پوری توجہ. یہ ہے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا. اور عظمت در زہرا کیا ہے بس یہ سن لیں، اور ربط مسائل. عظمت زہرا اور عظمت در زہرا کیا ہے، پوری توجہ. دیکھیے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں بلکہ مختار پیدا کیا ہے. اور مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا. تو اللہ نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں بلکہ مختار پیدا کیا ہے. تو میں کہوں گا پروردگار تو نے ہمیں دل اور دماغ کیوں عطا کیے؟ پروردگار نے کہا انسان میں نے تجھے دل اور دماغ اس لیے عطا کیے تاکہ تو حق اور باطل میں تمیز پیدا کر سکے. ہم نے کہا پروردگار تو نے انسانوں کو ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ان جسمانی نعمتوں کا کوئی مطالبہ بھی ہے. تو پروردگار نے کیا کہا؟ ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم شریف النفس ہوگے تو ان جسمانی نعمتوں کے پا جانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو گے. لیکن پروردگار انسانی خصلتوں سے واقفیت رکھتے ہوئے جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ ضرور کہے گا اللہ نے یہ ساری نعمتیں میں مفت میں تھوڑی نہ دی ہیں، بلکہ اس کے مطالبے کے طور پر ہم سے شکریہ کی خواہش کی ہے. پروردگار نے کہا انسان میں تمہاری عادتوں سے واقف ہوں، میں جانتا تھا کہ تم کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہو گے، اس لیے اس کا انتظام میں نے پہلے سے کر ڈالا ہے. وہ انتظام کیا ہے؟ وہ انتظام یہ ہے کہ تمہارے شکریہ سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو انسان کو شکریہ ادا کرنا ہے کس کا؟ اللہ کا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو میں کہوں گا پروردگار یہ نعمت کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی. نعمت ہے رزق.
پروردگار یہ کہاں ہے؟ کہ یہ ہے آسمان میں۔ پروردگار آسمان سے رزق کیسے آئے گا؟ کہ جب زمین سے شکریہ جائے گا۔ ہے کہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب زمین سے شکریہ جائے گا تب آسمان سے رزق آئے گا۔ تو قانون الہی کیا بنا؟ قانون الہی یہ بنا کہ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ آدم آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ نوح آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ ابراہیم آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ اسماعیل آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ یعقوب آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ یوسف آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ موسیٰ آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ عیسیٰ آئے، شکریہ زمین سے بھیجا، رزق آسمان سے آیا۔ عزیزان محترم، میں نے اس قانون الہی کو صرف ایک جگہ ٹوٹتے دیکھا۔ سلام ہو در سیدہ پر، زہرا کی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں زمین سے گئی اور شکریہ خدا کا آسمان۔ اب اس در کی عظمت آپ سمجھیں، اس در کی عظمت ہے کیا؟ یہاں سے روٹیاں گئی ہیں، وہاں سے شکریہ آیا۔ در سیدہ سمجھیں کہ عظمت زہرا اور عظمت در زہرا کیا ہے۔ اب در زہرا کے حوالے سے سن لیں۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کے ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں کہ نبی کی دو زندگیاں گزری، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ جب تک رسول مکے میں تھے، عظمت در زہرا کیا ہے؟ جب تک رسول مکے میں تھے تو جب رسول کہیں سفر پہ جاتے تھے دوسرے شہر تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ رسول کا طریقہ یہ تھا، پوری توجہ بیدار ہو کے سنیے گا، رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ دوسرے شہر جاتے تھے تو سب سے پہلے بیت اللہ آتے تھے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، زیارت کرتے تھے اور پھر دوسرے شہر چلے جاتے تھے۔ جب شہر سے واپس گھر آتے تھے تو پہلے بیت اللہ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، پھر اپنے گھر آتے تھے۔ غوری نہیں کیا آپ نے؟ بیداری نہیں ہوئے؟ کیا تھا نبی کا طریقہ؟ جب کہیں بھی دوسرے شہر جانا ہوتا تھا پہلے بیت اللہ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر وہاں سے واپس آتے تھے، بیت اللہ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، پھر گھر آتے تھے۔ جب نبی، یہ تھی مکی زندگی، لیکن جب نبی مدینے میں آ گئے تو کعبے کی کمی کو محسوس کیا۔ ہائے ہائے، غوری نہیں کیا آپ نے؟ جب نبی مدینے آئے، جب نبی مدینے آئے تو کعبے کی کمی کو محسوس کیا۔ کعبے کی کمی کو محسوس کرنے کے لیے در زہرا کو رکھا۔ کعبے کی کمی کو جب محسوس کیا تو در زہرا کو رکھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا در زہرا پر آتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر جاتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے، در زہرا پہ سلام کرتے تھے، پھر گھر آتے تھے۔ یعنی نبی کی نظر میں جو مقام، نبی کی نظر میں جو مقام بیت اللہ کا تھا وہ در زہرا کا تھا۔ نبی کی نگاہ میں جو مقام بیت اللہ کا تھا وہ در زہرا۔ تو یہ ہے اس در کی عظمت، یہ ہے اس در کی عظمت۔ آپ غور کریں کہ یہ در وہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں کائنات کا نبی آ کر رک جائے، جہاں کائنات کا نبی آ کر رک جائے اور اپنی بیٹی سے اجازت طلب کرے۔ یہ در وہ در ہے جہاں کائنات کا نبی آ کر رک جائے اور اپنی بیٹی سے کہے بابا اجازت ہے، اور اپنی بیٹی سے کہے کہ اے بیٹی اجازت ہے، میں اندر آ سکتا ہوں۔ آپ اس در کی عظمت کو سمجھیں، یہ در وہ در ہے جہاں نبی آ کر رک جائے اور اپنی بیٹی سے کہے اجازت ہے، میں اندر آ سکتا ہوں۔ تو جیسے یہ کہا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بابا کیا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت طلب کرے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ کیا باپ پر واجب ہے؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ ہر باپ پر واجب نہیں ہے لیکن نبی پر واجب ہے۔ ہر باپ پر واجب نہیں ہے، ہر باپ پر واجب نہیں ہے،
ہر باپ پر واجب نہیں ہے، لیکن نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت طلب کرے۔ آئے دروازے پہ کیا کہا؟ بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کہا دروازے پر آ کر؟ بیٹی فاطمہ، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، طبیب کے پاس جائیے، علاج کرائیے۔ تو پیغمبر اکرم نے کیا جواب ہوگا؟ کیا؟ ارے علاج ہی کے لیے تو آیا ہوں، علاج ہی کے لیے تو آیا ہوں یا رسول اللہ، اس در پہ کون سا علاج ہے؟ اس در پہ کون سا علاج ہے؟ تو کیا علاج ہے؟ اے بیٹی فاطمہ، تو مجھے اپنی یمنی چادر اڑا دے۔ ہائے ہائے، نے غور کیا آپ نے؟ اے بیٹی فاطمہ، تو اپنی یمنی چادر اڑا دے۔ بھائی 1,23,900 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کر جس کی چادر سے شفا مانگے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی چادر سے شفا مانگے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات بھیجنا عظمت زہرا۔ بس آخری بات اور آخری بات اور ہفتے مصائب اسے عظمت زہرا، عظمت در زہرا کیا؟ بس آخری بات اور ہفتے مصائب۔ دیکھیے تمام صحابہ کرام، اس در کی عظمت کیا ہے ذرا غور کریں۔ تمام صحابہ کرام میں یہ دیکھا گیا، کیا دیکھا گیا؟ کہ جیسے اذان ہوتی تھی تو ابو ذر بھائی پوری توجہ جملے پہ، جیسے اذان ہوتی تھی تو سارے صحابہ کرام مسجد میں جاتے تھے۔ بھئی ہمارے بھی ہوتا، جیسے اذان ہو سب مسجد کی طرف چلے گئے۔ لیکن ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ایسا تھا جو سب سے پہلے مسجد نہیں جاتا تھا، در زہرا پر آتا تھا، اور آنے کے بعد اپنی داڑھی سے در زہرا کی چوکٹ پہ جھاڑو لگاتا تھا۔ آئے ہائے، کیا سننا ہے؟ اپنی داڑھی سے در زہرا پر جھاڑو لگاتا تھا۔ سارے صحابی مسجد چلے جاتے تھے، لیکن ایک صحابی تھا۔ وہ صحابی کون؟ جناب سلمان فارسی، جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ پہلے در سیدہ پر آتے تھے اور اپنی داڑھی سے در سیدہ پر جھاڑو لگاتے تھے۔ تو اب جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اعتراض کیا، سلمان تم عجیب ہو، تمہاری فطرت عجیب ہے، سب مسجد جیسی اذان ہوتی ہے سب مسجد میں جاتے ہیں اور تم در زہرا پر آتے۔ ابو ذر بھائی جو پوری توجہ جملے پہ، سب مسجد میں جاتے ہیں اور تم در زہرا پر آتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ٹوکنے والے کون لوگ تھے؟ جنہیں نماز کا بڑا شوق تھا۔ آج جملہ پورا سنیے گا تبھی فیصلہ کیجئے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نماز کا بہت شوق تھا۔ دیکھیں نماز کا شوق بری بات نہیں ہے، لیکن زہرا کی معرفت کے ساتھ نماز کا شوق بری چیز نہیں۔ کون لوگ تھے جو ٹوک رہے تھے؟ جنہیں نماز کا بہت شوق تھا، نماز کا شوق تھا، لیکن نماز کا شوق ہو زہرا کی معرفت کے ساتھ۔ اگر زہرا کی معرفت دل میں نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے، خالی اٹھک بیٹھک ہے۔ پوری توجہ۔ تو کہنے لگے سلمان تم عجیب، تمہاری فطرت عجیب، سب مسجد میں جاتے ہیں تم در زہرا پر چلے جاتے ہو، سب مسجد میں جاتے ہیں تم در زہرا پر جاتے ہو۔ تو جناب سلمان فارسی نے کہا میں یہ جو فعل انجام دیتا ہوں، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں اللہ راضی ہی جب ہوگا جب گھر میں بطول راضی ہو۔ میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ مسجد میں اللہ راضی ہی جب ہوگا جب گھر میں بطول راضی ہوں گے، جب گھر میں بطول راضی ہوں گے۔ مسجد میں اللہ راضی ہی جب ہوگا جب گھر میں بطول راضی ہوں گے۔ اگر بطول، اب آپ تاریخ میں دیکھیں، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، بات مکمل ہو جائے گی، نہیں تو بات وہ رہ جائے گی۔ تو یہ ہے در زہرا کی عظمت، یہ ہے عظمت زہرا۔ کیا کہا کہ مسجد میں اللہ راضی ہی جب ہوگا جب گھر میں بطول۔ اس در کی یہ عظمت ہے، اس در کی عظمت ہے۔ تو کسی نے پھر سلمان فارسی سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ، دیکھیے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ایسے ہی تھوڑی ہیں، ایمان کے درجے پر 10ویں درجے پر جو فائز ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں۔ کہ سلمان یہ بتاؤ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ شاید تھک گئے ہیں آپ، تھک چکے ہیں، پوری توجہ۔ سلمان سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ تو سلمان نے کیا جواب دیا؟ در زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔
سوال کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اشارہ کیا ہوگا؟ در زہرا کی طرف اشارہ کرا، یہ ہے سدرۃ المنتہا، تو یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ تو لوگوں نے کہا سلمان کیسی پاگلوں والی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، سدرۃ المنتہا تو وہاں ہے جہاں فرشتہ رکا تھا۔ اب جملہ سنیں، سدرۃ المنتہا تو وہاں ہے جہاں فرشتہ رکا تھا۔ تو سلمان نے کیا جواب دیا؟ ارے یہ تو اپنے اپنے عرفان کی بات ہے۔ جناب سلمان فارسی کیا بولے؟ ارے یہ تو اپنے اپنے عرفان کی بات ہے، وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے، یہ میری سدرۃ المنتہا ہے۔ وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتوں کا سردار رکتا ہے، یہ میری سدرۃ المنتہا ہے جہاں نبیوں کا سردار۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، اگر جملہ مکمل ہو گیا آپ تک پہنچ گئے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ کیا کہا؟ وہ تیری سدرۃ المنتہا، یہ میری سدرۃ المنتہا۔ وہ تیری سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کا سردار رکتا ہے، یہ میری سدرۃ المنتہا ہے جہاں نبیوں کا سردار رکتا ہے۔ وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتے کا پر جلتا ہے، اور یہ میری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتے کو پر ملتا۔ وہ تیری سدرۃ المنتہا، یہ میری سدرۃ المنتہا۔ وہ تیری سدرۃ المنتہا جہاں فرشتے کا پر جلتا ہے، یہ میری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتے کو پر ملتا ہے، اور عزیزوں وہاں کا جلا ہوا یہاں آ کر ملتا ہے۔ یہ ہے اس در کی عظمت، یہ ہے در سیدہ، جہاں کائنات کا نبی رک جائے، جہاں فرشتے روٹیاں لینے آئیں، جہاں فرشتے کوئی اسیر بن کر۔ آپ اس در کی عظمت سمجھے، یہ ہے۔ دیکھیے رسول پر، در سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ رسول پر ظلم کرنے والے کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن شہزادی پر ظلم کرنے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان کلمہ پڑھنے۔ فضائل آپ نے بہت اچھے سنے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور لیکن مال مجلس جو ہے، آج آخری امام کو پرسہ دینا، آپ غور کریں، جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو آپ اپنی آنکھ سے آنسو نہ روک پائیں۔ بی بی زہرا پر مسلمان ظلم کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آپ غور کریں کہ بی بی پر ظلم، کتنا ظلم ہوا۔ رونے کے لیے جملہ ہی کافی ہے کہ 18 سال کی عمر ہے اور ہاتھ میں عصا ہے اور زبان پر یہ مرثیہ ہے، بابا مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے جو روشن دنوں پہ پڑھتے تاریخ میں تبدیل ہو جاتا۔ اچھا بی بی پر ظلم کتنا ہوا؟ دیکھیے ادھر بی بی کا ظلم، جو بی بی پہ ظلم ہوا کم ظلم ہی ہوا۔ دیکھیے یہاں کوئی آپ کو رونے پہ تماچے نہیں مار رہا ہے، یہاں کوئی رونے پہ تازیانے نہیں مار رہا ہے۔ جب بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور مولا سے کہتے تھے یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ جس درخت کے نیچے بی بی روتی تھی ظالم نے وہ درخت بھی جدا کر دیا، تو بی بی مولا کائنات نے بی بی کے لیے بیت الحزن تعمیر کروایا، وہاں بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ ظلم، کتنا ظلم ہوا۔ دیکھیے جو بی بی پر ظلم ہوا اور جو کربلا میں ظلم ہوا، ٹھیک ہے، جو بی بی پہ ظلم ہوا اور کربلا میں ایک ظلم ہوا، ان دونوں ظلموں میں فرق کیا ہے؟ ہائے ہائے، قیامت کا جملہ ہے، اگر میں پہنچا لے گیا تو آپ اپنی آنکھ سے آنسو نہ روک پائیں گے۔ جو بی بی پہ ظلم ہوا اور کربلا میں، دونوں ظلموں میں فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا سا ہے، ادھر بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، ادھر ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ کیا فرق ہے؟ ادھر بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، ادھر ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ بطول روتی ہیں
فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. ادھر بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا, ادھر ماں کے سامنے بچوں کو مارا. بطول روتی ہیں فضا کو یہ بتاتے ہوئے, بطول روتی ہیں فضا کو یہ بتاتے ہوئے, حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. حسن نے دیکھا. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا ابھی اور ذاکرین کو, بس وہ وصیت پڑھ دوں اور اس کے بعد ختم دعا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کہ جیے تو اہل بیت کی محبت میں اور موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں. دیکھیے بی بی کی جب بی بی نے کچھ وصیتیں مولا کائنات سے کی تھی, وہ وصیت کیا تھی؟ بس ایک منٹ کی زحمت ختم کیا میں نے. سے بعد کیا کی میری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا, اور میرے جنازے میں وہ لوگ ہرگز شریک نہ ہوں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے. اور ایک وصیت جو ہمیں بڑے غور سے اس کو اپنے ذہن علیہ میں محفوظ کرنا چاہیے, یا علی مجھے تلاوت قرآن سے بہت لگاؤ ہے, اگر ہو سکے تو میری قبر پہ تلاوت قرآن. یہ وصیت تھی. تو بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. اور دیکھیے کیا ظلم بیان کیا جائے, کیا مصائب پڑے جائیں کہ 40 قبریں میرے مولا نے بنائی تاکہ ظالم کو پتہ نہ چلے. آپ سوچیں, ظالم کو پتہ نہ چلے کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. اور سب سے کیا کہا, کوئی بھی بآواز بلند گریہ نہ کرے. یہاں کوئی رونے پہ پابندی نہیں ہے, یہاں کوئی رونے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن وہاں کیا تھا, کوئی بآواز بلند گریہ نہ کرے. سب سے مولا کائنات نے کہا کوئی بآواز بلند گریہ نہ کرے. لیکن جب مولا فاتح خیبر و خندق جب اپنی بیوی کو غسل دے رہا تھا تو ایسے چیخ مار کر روئے. سلمان سے منع کیا تھا, سلمان کو بتایا تھا, سلمان سے منع کیا تھا. تو سلمان نے ایک روز پوچھا, مولا آپ نے سب سے منع کیا لیکن خود نہ برداشت کر سکے تو کیا کہا مولا نے؟ سلمان, بی بی نے جو مجھ سے چھپایا وہ یہ کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, محسوس نہیں کیا. آپ کسی ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. عزادارو, جب جس کی ہڈی ٹوٹتی ہے جب وہ سانس لیتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے. جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جب سانس چھوڑتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے بی بی جب تک حیات رہی, بی بی کی خدا لعنت کرے اس ملعون پر جس نے بی بی کے ہاتھ پر کوڑا مارا. بی بی کے ہاتھ پر کوڑا مارا, بی بی کے ہاتھ پر کوڑا مارا. خدا لعنت کرے اس ملعون پر. جب تک بی بی کی حیات رہی بی بی ایک ہاتھ سے تکبیر کہتی تھی. جب تک بی بی کی حیات ایک ہاتھ سے تکبیر کہتی تھی. تو وصیت کیا تھی؟ میرے قبر پہ تلاوت قرآن. ایک جملہ ختم میں بات. ایک روز جب بی بی کی شہادت واقع ہوئی, ایک روز مولا کائنات اپنی بی بی کی قبر پہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. ابھی تلاوت کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں قبر ہلی. جب قبر ہلی تو مولا نے پوچھا, بی بی کیا بات ہے, بی بی کیا بات ہے؟ کہ حسین پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا. ماں اور بیٹی کی محبت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. ماں اپنے بیٹے کو پریشانی کے عالم میں نہیں دے سکتی, ماں اپنے بیٹے کو کسی پریشانی میں نہیں دے سکتی. قبر میں ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ یا علی حسین پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, حسین پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے. مولا کائنات گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد حسین کو دیکھا, پیاس سے تڑپ رہے ہیں. حسین کو پانی دیا اور پانی دینے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے, گریہ کرنے لگے. اتنے میں جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد اپنے بابا کو روتا پایا تو پوچھا, بابا کیا بات ہے؟ کبھی میں تیری ماں کی قبر پہ تلاوت قرآن کر رہا تھا, قبر ہلی. میں نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہ حسین پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, حسین پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے. تو جناب زینب نے کہا, بابا یہ زینب وعدہ کرتی ہے کبھی طریقے سے نہ سوئے گی. میں کہوں گا بی بی آپ قبر میں تھی, باپ بھی موجود, بہن بھی موجود,
باوجود آپ سے رہا گیا. ذرا کربلا میں آگے دیکھیں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شبر کا خون گنجا منادی کی ندا الا قتل الحسین بے کربلا الا ذبح الحسین. پر ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی دلی حاجتوں کو پورا فرما. حاضرین مجلس بانی مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. جیے تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پر. جو بیمار ہیں انہیں ذکر کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما. جو بے اولاد انہیں ذکر کے صدقے میں اولاد عطا فرما. دعا یہ ہے کہ ہمیں حلال غذا کھانے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمارا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک